مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر جب غار ثور کی طرف بڑھے تو آقا علیہ السلام نے پہلے سے فرما دیا تھا کہ میرے صدیق میں آؤں گا ایک رات، جب ہجرت کا حکم دے گا میرے سارے صحابہ مدینے پہنچیں گے، اللہ جب مجھے حکم دے گا تو میں بھی مدینے جاؤں گا۔ عرض کیا آقا میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ رہوں، ہر جگہ آپ کے ساتھ، اگر آپ مکے سے مدینے ہجرت کریں گے تو آقا میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں بھی ساتھ لوں گا۔ اب جب ہجرت کی رات آئی اور میرے آقا مولا مشکل کشا کو اپنے بستر پر لٹا کر وہاں سے نکلے اور صدیق اکبر کے گھر گئے اور جا کر سرکار نے دروازے پہ دستک دی، تو علماء کہتے ہیں حضور نے دستک دی تو صدیق اکبر نے فوراً دروازہ کھولا۔ حالانکہ گھر کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں باہر والے کو نہیں پتا ہوتا، آپ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو دروازہ فوراً نہیں کھلتا، بعض اوقات بندہ مصروف ہوتا ہے، کئی گھریلو کام کاج میں ہوتا ہے، کبھی دروازہ کھولنے میں تاخیر ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ اگر رات کو دروازہ بجے تو پکی تاخیر تو ہوگی، ہو سکتا ہے گھر والا سو رہا ہو سکتا ہے گھر والا کسی اور کام میں مصروف ہو سکتا ہے وہ جاگ تو رہا ہو مگر سوچ رہا ہو بھائی رات کے اس وقت کون آیا ہوگا، کوئی اپنا ہے پرایا ہے، کوئی سجن آیا ہے، کوئی دشمن آیا ہے، کوئی مجھ سے محبت کا اظہار کرنے آیا ہے، کوئی میری جان لینے آیا ہے۔ رات کے وقت تو انسان ویسے ہی ڈرتا ہے، اور وہ بھی اس وقت، وہ بھی مکہ کافروں کا گڑھ، حضور کے دشمنوں کا گڑھ بنا ہوا تھا اس وقت، اور صدیق اکبر کی بھی دشمن تھے، مگر آقا نے جیسے دروازے پہ دستک دی تو صدیق اکبر نے فوراً کھولا۔ اس میں راز کیا تھا؟ امام راضی نے لکھا صدیق اکبر نے فوراً کھولا، آقا اندر تشریف لے گئے، پوچھا صدیق اکبر فوراً دروازہ کیوں کھولا؟ عرض کیا آقا جس دن آپ نے فرمایا تھا جب میں مکے سے مدینے ہجرت کروں گا صدیق تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا، اس وقت سے لے کر آج تک کبھی کسی رات صدیق اکبر چین سے سو ہی نہیں سکا۔ میں ساری رات انتظار کرتا رہتا ہوں کہ کاش آقا کب آئے، اگر میں سو گیا اور حضور میرے دروازے پر آئے اور دستک دے دی اور میں لیٹا رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے آقا کو میری وجہ سے دروازے پر انتظار کرنا پڑ جائے۔ میں اس کو بھی برداشت نہیں کر سکا، ساری راتیں جاگتا رہتا ہوں یہ سوچ کر کہ کب دروازہ بجے گا اور میں دروازہ کھول کر سب سے پہلے اپنے محبوب آقا کا دیدار کروں گا، کب میں حضور کے ساتھ ہجرت کروں گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا صدیق چلیے، ساتھ لیا۔ اب صدیق اکبر چل رہے ہیں، آپ ہیں، سرکار ہیں، ایک غلام ہے۔ اس رات جو صدیق اکبر نے حضور سے محبت کا حق ادا کیا، خدا کی قسم وہی حق میں اور آپ اس جمعے میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لے کر گئے، جب غار ثور کے قریب پہنچے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو دیکھا تو میرے آقا علیہ السلام کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی، عرض کیا آقا میرے کندھوں پر آ جائیں۔ صدیق اکبر سے وہ ہیں جنہوں نے حضور کو کندھوں پہ اٹھایا ہے۔ مولا علی کے ہم منکر نہیں ہیں، مولا علی سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہر سنی کرتا ہے، مولا علی کے نام پر ہماری جانیں، ہماری نسلیں قربان۔ مولا علی کو بھی میرے آقا نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ صدیق اکبر کی شان بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ مولا علی کی شان کو گھٹاؤ۔ اب دیکھیں یہاں ہم دونوں شانیں بیان کر رہے ہیں۔ فتح مکہ کے دن مولا علی کو میرے آقا نے اپنے کندھوں پر اٹھایا اور فرمایا علی میرے کندھوں پہ سوار ہو کر بتوں کو توڑ، اور مولا علی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بتوں کو نیچے گرا کر مکہ میں کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کیا۔ اور جب مولا علی نے سرکار کے کندھوں پہ سواری کی تو آپ سے بعد میں کسی نے پوچھا علی ذرا شان تو بتائیے کہ آپ جب حضور کے کندھوں پہ سوار ہوئے تھے تو آپ کی شان و عظمت کیا تھی؟ مولا علی فرماتے شان و عظمت مت پوچھو، جب میں حضور کے کندھوں پہ سوار ہوا اور میں نے اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھایا تو فرمایا بظاہر میں حضور کے کندھوں پر سوار تھا، مگر خدا کی قسم ایسا لگتا تھا جیسا میرا ہاتھ عرش اعظم پر پہنچ چکا ہے۔
فرمایا میں جنت کو سامنے دیکھتا تھا, میں چاہتا تو جنت کا پھل توڑ کر کھا سکتا تھا, اور جب میں حضور کے کندھوں پہ سوار تھا میری نگاہ کا کمال یہ تھا کہ میں زمین پر جب نظر ڈالتا تو تحت الثری میں پڑی ہوئی چیز بھی مجھے نظر آ رہی تھی. یہ بھی شان و عظمت ہے. امام حسن نے میرے آقا علیہ السلام کے کندھوں پہ سواری کی, یہ بھی شان و عظمت ہے. امام عالی مقام امام حسین نے میرے آقا علیہ السلام کے کندھوں پہ سواری کی, یہ بھی شان و عظمت والی بات ہے. مگر ان ساری شانوں سے بڑھ کر شان یہ ہے کہ صدیق اکبر وہ ہے جو انہوں نے حضور کے کندھوں پہ سواری نہیں بلکہ خود امام الانبیاء کو اٹھا کر اپنے کندھوں میں سوار کیا گیا. جو علی صدیق جو علی مصطفیٰ جان رحمت کے کندھوں پہ سوار ہو, ہاتھ بڑھائے تو عرش اعظم پر پہنچے. آپ سوچے وہی آقا جب خود صدیق اکبر پر سوار ہو جائیں تو اس صدیق اکبر کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا. اور صدیق اکبر نے اٹھایا, غار ثور کی طرف چلے, مگر چلنے کا انداز اٹھانے سے پہلے دیکھیں. آپ کے جو غلام قریب تھے وہ کہتے میں نے دیکھا صدیق اکبر کبھی حضور کے دائیں طرف آتے ہیں, کبھی بائیں طرف آتے ہیں, کبھی سامنے سے آتے ہیں, کبھی پیچھے چلتے ہیں. حالانکہ ادب کیا ہے, پیچھے چلیں. ماں باپ کے ساتھ چل رہے ہیں نا تو شریعت کہتی ہے ماں باپ کے ساتھ جب چلو تو پیچھے چلو. کیوں؟ ماں باپ تمہارے بادشاہ ہے, تم نوکر ہو, غلام ہو ماں باپ کے. بادشاہ سمجھ کر پیچھے, کوئی بھی بڑا ہو, معزز ہو, دینی ہو یا دنیاوی ہو, ادب یہ ہے پیچھے چلے. جنازہ لے کر جاتے ہیں, ادب یہ ہے جنازے کے پیچھے چلو. آگے چلنا بے ادبی. مگر یہاں صدیق اکبر دیکھیں, آگے بھی چل رہے ہیں, دائیں طرف بھی آ رہا ہے, بائیں طرف بھی آ رہا ہے, پیچھے بھی آ رہا ہے, اور اس طرح حضور کا طواف کر رہے ہیں, چکر لگا رہے ہیں جس طرح ایک پروانہ شمع کے گرد طواف کرتا ہے. جب یہ معاملہ ختم ہوا, ہجرت کا سفر ختم ہوا, تو غلام کہتا ہے میں نے صحابہ کو بتایا, صحابہ نے صدیق اکبر سے پوچھا, بلکہ خود میرے آقا نے پوچھا صدیق اکبر یہ کیسا انداز ہے, تم آج تک میرے پیچھے چلے, یا کبھی کبھی چلتے چلتے حضور کے برابر ہو جاتے, یا تھوڑا پیچھے چلتے, ساری زندگی کبھی بھی حضور کے آگے نہیں چلے. مگر آج صدیق اکبر حضور کے سامنے بھی چل رہے تھے, دائیں بائیں پیچھے بھی, اور اس طرح طواف کر رہے تھے جس طرح ایک عاشق رسول کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوتا ہے. پوچھا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صدیق یہاں چلنے کا انداز کیسا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں پیچھے چلتا ہوں تو پیچھے دیکھتا ہوں, پھر ڈر لگتا ہے کہ میں آپ کے پیچھے ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ دشمن سامنے سے حملہ کر کے آپ کو زخمی کر دے, میرے ہوتے ہوئے آپ کو تکلیف پہنچے. آقا مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا, میں سامنے کی طرف آ جاتا ہوں. جب سامنے ہوتا ہوں پھر خیال آتا ہے میں سامنے سے حفاظت کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے دشمن دائیں طرف سے آ کر حملہ کر کے حضور کو تکلیف دے دے. آقا میرے ہوتے ہوئے اگر آپ کو تکلیف پہنچ گئی صدیق کیسے برداشت کرے گا؟ میں دائیں طرف آ جاتا ہوں, پھر خیال آتا ہے ہو سکتا ہے میں دائیں طرف ہوں, کوئی دشمن بائیں طرف سے آقا پر تیر پھینک دے, میرے ہوتے ہوئے حضور کو کانٹا چبھ جائے. یا رسول اللہ صدیق اکبر یہ برداشت نہیں کر سکتا, اس وجہ سے میرا عشق, میری محبت, میرا پیار مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں آپ کے ارد گرد اس طرح چلتا رہوں جس طرح پروانہ شمع کے ارد گرد چل رہا ہوتا ہے. اب یہاں کوئی بے ادب گستاخ کہے نہیں یہ صدیق اکبر نے تو گستاخی کر دی, بے ادبی کر دی, حضور کے آگے چل رہے تھے, حضور کو پیٹ کر رہے تھے, یہ بے ادبی نہیں ہے. اسلام نے طریقہ دیا ہے, اگر آپ کسی کے ہاں مہمان گئے, آپ راستے کو نہیں بھی جانتے, اب وہ اگلا آپ کے آگے چلے گا, میزبان آگے چلے گا, آپ کو راستہ دکھائے گا, یہ بے ادبی توہین نہیں. یہاں پر ادب یہ ہے آپ آگے چلیں, اس کی راستے کی رہنمائی کریں. مگر یہاں بات رہنمائی کی نہیں تھی, مگر یہاں بات عشق رسالت کی. صدیق اکبر فنا فی الرسول کے مرتبے پر فائز تھے, آقا سے وہ محبت کا درجہ کراس کر چکے تھے جہاں کوئی بھی نہیں پہنچ پایا. اس سے مسئلہ سیکھنے کو یہ ملا. علماء کہتے ہیں اگر حضور کے عشق میں, حضور کے پیار میں, حضور کی محبت میں اگر مسلمان کوئی جائز عمل کر گزرتا ہے, اگرچہ اس جائز عمل کا تذکرہ قرآن و حدیث میں نہ ہو,
تب بھی میرا کریم رب حضور کی اس محبت میں، اس عشق میں کیے جانے والے عمل کو قبول بھی کرتا ہے، اور اللہ اس کا اجر و ثواب بھی اس اپنے بندے عاشق کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہاں صدیق اکبر پروانہ وار چل رہے ہیں، آقا علیہ السلام کو کندھے پر اٹھایا۔ اب جو حج کرنے گئے ہیں، جنہوں نے غار ثور دیکھا ہے، آج تو چلو سیڑھیاں بنی ہوئی ہے نا، چلنا بڑا آسان ہے، مگر آج سے 1400 سال پہلے آسان نہیں تھا، گھنٹے لگتے ہیں چڑھتے ہوئے، پھر اترتے ہوئے گھنٹے لگتے ہیں، مگر صدیق اکبر نے اس غار ثور پر آج بھی موجود ہے، آقا علیہ السلام کو کندھوں پر اٹھا کر لے کر گئے، اور گرنا تو دور کی بات، جھٹکا بھی نہیں آنے دیا۔ اور پھر جب غار ثور سے نیچے چل رہے تھے، علماء کہتے ہیں صدیق اکبر ایڑی کے بل چلنے لگے، پاؤں اٹھا کر چلنے لگے، اٹھا کر، وہ بھی عام انسان کو نہیں، امام الانبیاء کو، ساری کائنات کا بوجھ اٹھایا صدیق اکبر نے، ساری کائنات کے مالک کو اٹھایا اپنے کندھوں پر، اور پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ کبھی اگلا قدم اٹھا کر ایڑی کے بل چلتے ہیں، کبھی ایڑی اٹھا کر پنجوں کے بل چلتے ہیں، اور پھر جب قدم پڑتا تو قدم رکھ کر اس پنجے کو موڑتے، اس کو گول کرتے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا صدیق یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کہ آقا اگر میں سیدھا قدم رکھوں گا تو نشان بنے گا، دشمن نشان کی کو تلاش کر کے کہیں پہنچ نہ جائے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس نشان کو بھی مٹا دوں۔ باہوں کو موڑ کر نشان مٹا رہے تھے تاکہ کسی طرح بھی دشمن میرے آقا تک نہ پہنچ پائے۔ یہاں صدیق اکبر بد مذہب، بد باطن لوگ، بے ادب گستاخ لوگ کہہ دیتے ہیں صدیق اکبر اپنی جان بچا رہے تھے، اپنی جان کی فکر تھی۔ نہیں، اپنی جان کی پرواہ صدیق اکبر نے کبھی کی نہیں ہے۔ اگر صدیق اکبر کو پرواہ تھی تو صرف مصطفیٰ جان رحمت کی پرواہ تھی، صرف یہ تمنا تھی کہ میرے ہوتے ہوئے حضور کو تکلیف نہ پہنچے، کاش میری جان بھی حضور کے قدموں میں نچھاور ہو جائے۔ اس طرح محبت میں، عشق میں چل ہی نہیں سکتا کوئی، مگر آقا علیہ السلام کو اس طرح لے کر صدیق اکبر غار ثور کی بلندی پر چڑھے، غار کی طرف